اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج جس سورہ کا بیان ہوگا وہ ہے سورہ عنکبوت۔ یہ قرآن پاک کے تسلسل میں 29 نمبر پہ ہے، مکیہ سورت ہے۔ اس کے 7 رکوع ہیں اور 69 آیات ہیں اس کی۔ تو پہلے میں کچھ اس کی تمہید اور خلاصہ یہ بیان کروں گا، تو اس کے بعد پھر باقی جو رکوع ہیں ان کی تفسیر۔ اس سورہ کا نزول جو مضمون سے معلوم ہوتا ہے وہ مکی دور کا وسط ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب کفار کی سختیاں اور ایذا رسانی بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور جسمانی طور پر جو ہے وہ بھی صرف زبانی لعن طعن اور جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کو برا بھلا کہنے کے علاوہ اب جسمانی جو ہے وہ ایذا اور تکلیفیں وہ دینے لگ گئے تھے۔ خاص طور پہ یہ ایذا کی جو شدت تھی وہ غلاموں سے تھی، یا جو قریش سے نہیں تھے یا کمزور قبیلوں سے تھے، تو وہ ان کے ساتھ خاص طور پہ بہت زیادہ شدت اور سخت جو ہے نا وہ سلوک کرتے تھے۔ جو بھی اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے، سننا چاہتے تھے یا قبول کرنا چاہتے تھے، ان کو روکتے تھے۔ تو ان جن میں بہت زیادہ شدت سے ذکر آیا ہے کہ ان پہ سختیاں کی اور جسمانی ایذا دی۔ ان میں حضرت بلال ہیں، حضرت عمار بن یاسر، سلمہ بن حشام، عیاش بن ابی ربیعہ اور ولید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت وہ جن کا نام نہیں لیا۔ تو ان پہ بہت سختیاں بہت جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی، تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ ایمان سے جو ہے نا وہ لانے سے روکا جائے۔ تو ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، اور یہ ان کا ایمان بہت پختہ بھی نہیں ہوا تھا، تو خاص طور پہ وہ جو ہے اس سے متاثر ہو رہے تھے، اور جو اعلان جو ہے اسلام کا وہ قبول کرنے کا اعلان کر رہے تھے، تو اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی، اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اتنی شدت کا جو وہ اذیتیں دیتے تھے۔ تو انہی میں جو ہے وہ ایک صحابی تھے جو بہت تنگ آئے ہوئے تھے ان کی شدت رسانی سے اور ایذا رسانی سے اور ان کی تکلیفوں سے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف میں تشریف فرما تھے، تو وہ صحابی ان کے پاس آئے اور وہ شکوہ کیا یا کہا کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ سے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے کہ ہم پہ اتنی مصیبت یہ لا رہے ہیں، اتنی زیادہ شدت کا جو ہم سے سلوک کیا جا رہا ہے کفار کی طرف سے، اس میں کچھ ہمیں نرمی ملے۔ اور تو اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے کہ یہ تو آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، سختیاں آئیں گی، یہ تو اتنی نہیں ہیں جتنی پچھلی قوموں پہ، ابھی تو آپ کام یہ شروع ہوا ہے تو ابھی سے آپ گھبرا گئے، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ تو اسی جو تنازع میں یہ پہلے ہی شروع میں اللہ تعالیٰ کی آیت یہ اتری کہ یہ نہ سمجھو کہ ایمان لے آئے تو بس کافی ہو گیا ہے، آپ پہ بہت آزمائشیں لازمی آئیں گی اور سختیاں آئیں گی اور آپ کو برداشت کرنا ہوگا۔ تو اسی کا جو ہے پھر تسلی بھی دی کہ یہ آزمائشوں سے الگ الگ ہو جائیں گے، جو سچے ہیں اور جو جھوٹے ہیں، جن کا ایمان باقی صحیح ہے یا کوئی منافق بھی آ رہے ہیں یا کمزور ایمان والے، وہ الگ الگ ظاہر ہو جائیں گے۔ اور جو برے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی وہ پکڑ سے، یا جو ایمان لا کے تو کمزوری دکھا رہے ہیں یا دل سے ایمان نہیں لائے، تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکیں گے۔
اور جو ایمان لا رہے ہیں اور مضبوطی سے قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بہت انعام ان کے ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف فرما دے گا، ان کی برائیاں جو ہے نیکیوں میں بدل دے گا. اور جو لوگ ایمان لانے سے روک رہے ہیں ان کے لیے بہت شدید سخت عذاب جو ہے وہ ہوگا. کفار کو یہ تنبیہ دی گئی کہ اگلی قوموں پہ عذاب جو آئے ان کو دیکھو، اور کیوں وہ ہلاک کی گئیں قومیں، اور کہ انہوں نے کیا کیا تھا. یہی کیا تھا، وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، آخرت کو نہیں مانتے تھے، حساب جزا سزا کو نہیں مانتے تھے. یہی وجوہات تھی جن کی وجہ سے پچھلی قومیں، تو ان کا ذکر خاص طور پہ اس سورہ میں کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. 3 رکوع تقریبا مکمل جو ہے وہ انہی پچھلی قوموں کی بربادی اور تباہی اور ان کی وجوہات، اور اللہ تعالیٰ نے وہ کافی وضاحت سے یہاں اور جگہوں پہ بھی ہے، مگر یہاں خاص طور پہ ایک ہی جگہ کافی تفصیل سے یہ بیان کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ پچھلی قوموں کے یہ جو واقعات وحی سے میں بتا رہا ہوں تو ان کو بتاؤ کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان نہ لائے کہ جیسا ان قوموں پہ ہوا تھا. تو ان کو نصیحت کرو، ان کو تنبیہ بھی کرو، اور ان کو کہو کہ یہ برے کام چھوڑ دیں، نماز کو قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں ان کو جو بھی وحی سے آ رہے ہیں ان کو وہ مانو. اور ایک دن ان کو میرے سامنے حاضر ہونا ہوگا تو حساب کتاب لازمی ہوگا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی حساب نہیں ہوگا، ان کو کہو کہ اس میں شک نہ کریں، یہ یقینی ہے کہ حساب لازمی ہوگا، یوم قیامت لازمی آئے گا ایک دن. اور جو لوگ ایمان لا رہے تھے یا لا چکے تھے تو ان کو بھی تسلی دی، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی کہ ان کے لیے جنت کے بالا خانے تیار ہیں، اور ان کے لیے جو صبر اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے تو ایمان پہ مضبوطی سے قائم ہے تو ان کے لیے بہت اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہوں گی. شرک کرنے والے جو ہیں، جو کفار ہیں یا جھٹلانے والے جو ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے، اور وہ جو ناشکری کرتے اور حق کو جھٹلاتے ہیں یہ بھی انہی میں ہی عذاب میں شامل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو نیک لوگ ہیں، جو مضبوطی سے ایمان پہ قائم ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. تو یہاں یہ جو اس کا خلاصہ وہ ہوا. سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس کا خلاصہ تمہید کے بعد اب اس کا جو پہلا رکوع ہے 1 سے 13 آیات، اس کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین ومن الناس من یقول آمنا باللہ فإذا اوذی فی اللہ جعل فتنة الناس کعذاب اللہ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ بیان ہوگا۔ کیا لوگ اس گمنڈ میں ہیں کہ اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی، اور بے شک ہم نے ان سے اگلوں کو جانچا، تو ضرور اللہ سچوں کو دیکھے گا اور ضرور جھوٹوں کو دیکھے گا، یا یہ سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل جائیں گے، کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ جسے اللہ سے ملنے کی امید ہو تو بے شک اللہ کی میعاد ضرور آنے والی ہے، اور وہی سنتا جانتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کرے تو اپنے ہی بھلے کو کوشش کرتا ہے۔ کام کیے ہم ضرور ان کی برائیاں اتار دیں گے، اور ضرور انہیں اس کام پر بدلہ دیں گے جو ان کے سب کاموں میں اچھا تھا۔ اور ہم نے آدمی کو تاکید کی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ تجھ سے کوشش کریں کہ وہ میرا شریک ٹھہرائیں جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، میری ہی طرف تمہارا پھرنا ہے، تو میں بتا دوں گا تمہیں جو تم کرتے تھے۔ اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کریں گے۔ اور بعض آدمی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں کوئی تکلیف دی جاتی ہے تو لوگوں کے فتنہ کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارے رب کے پاس سے مدد آئے تو ضرور کہیں گے یہ ہم تمہارے ہی ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب نہیں جانتا جو کچھ جہاں بار کے دلوں میں ہے؟ اور ضرور اللہ ظاہر کر دے گا ایمان والوں کو، اور ضرور ظاہر کر دے گا منافقوں کو۔ اور کافر مسلمانوں سے بولے ہماری راہ پر چلو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ نہ اٹھائیں گے۔ بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور بے شک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھ کے ساتھ اور بوجھ، اور ضرور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے جو کچھ بہتان اٹھاتے تھے۔ یہ ترجمہ ہوا۔ اب انہی آیات 1 سے 13 کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ ایسے ہے۔ کسی حد تک ان آیات کی تفسیر تمہید خلاصہ میں تو بیان ہو چکی ہے، مگر کچھ مزید یہ ہے یا کچھ جو اہم باتیں ہیں کچھ دہرائی جائیں گی یہاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان کیا اس خیال میں ہیں کہ ایمان لے آئے تو بس کافی ہو گیا، اور ان کو جو ہے ان کی جانچ نہیں ہوگی، یہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ بڑا سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اور یہ کہ ان کی جانچ لازمی ہوگی، ضرور ہوگی، یہ بھول جائیں کہ اب ایمان لے آئے تو ان کے لیے اب آسانیاں ہوں گی اور مدد ہی مدد ہوگی، اور نہیں، یہ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ سخت مراحل آئیں گے، ان پہ تکلیفیں سختی آئیں گی، زیادہ آسانی آئے گی۔
اور یہ ان کو ایڈوانس میں بھی وارننگ بھی کرنا ہے تاکہ وہ تیار ہوں سختیوں کے لیے، اور یہ بھی ایک مقصد تھا۔ اور یہ کہ لازمی آزمائے جائیں گے، جیسا کہ اگلی قوموں کو بھی آزمایا گیا، ان کی بھی جانچ ہوئی تھی، اور اس کی کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں اس کے 2 اور 4 رکوع میں پوری تفصیل بیان کی کہ پچھلی قوموں جو ہے ان پہ کیا ان کی بربادی ہوئی، ان کی تباہی کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، اور ایک کا جو ہے نا وہ بتایا اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے۔ اور جو اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے، مگر اس کے برعکس جو اللہ کی راہ میں کوشش کریں گے اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال کریں گے اور اپنے ایمان پر ثابت قدم رہیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بشارت دی کہ ان کے اچھے اعمال جو ہے، سب سے اچھے جو اعمال ہیں ان کو جو ہے نا وہ معیار رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے ان کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی نیکیوں کو بہت بڑھا کے ان کو بدلہ اس کا دیا جائے گا اور بہت ہی اچھا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ ان کے اچھے اعمال کا اجر کئی گنا بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اور تاکید کی کہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، جیسا کہ اور بھی بہت صورتوں میں آیا ہے، اس سے بیشتر جو ہے وہ سورہ لقمان میں بھی آ چکا ہے اور بھی بہت جگہوں پہ۔ خواہ کافر اچھا سلوک کریں، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، مگر اگر وہ کسی کو کہیں کہ شرک کریں یا اللہ کے احکام پہ چلنے سے روکیں تو وہ نہ مانیں، تو مگر پھر بھی حسن سلوک ان کے ساتھ کریں، ان کی اطاعت نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ ایسی ہی آیات جو ہیں وہ سورہ جیسی یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سورہ لقمان میں ہے، سورہ احقاف پہ بھی آئی ہے۔ روایات کے مطابق یہ جو آیت ہے اس کا نزول خاص طور پہ یہاں ہوا، ایک واقعہ جو ہے وہ روایات میں آتا ہے، وہ ہے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایمان لا چکے تھے، مگر ان کی ماں جو ہے وہ کافر تھی اور وہ بہت سخت شدید ان پہ دباؤ ڈال رہی تھی کہ آپ اپنے دین پہ واپس آ جائیں، اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ جائیں، یہ دین ٹھیک نہیں ہے جس پہ تم اب ایمان لے آئے ہو۔ تو بہت زیادہ ان پہ دباؤ ڈالا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو کہا کہ میں کھانا پینا چھوڑ رہی ہوں اور میں اس وقت تک مر جاؤں گی، نہیں کھاؤں گی کچھ جب تک تم اس کو نہیں چھوڑے گے، دباؤ ڈالنے کے لیے اس حد تک جو ہے نا ان کو کہا، مگر انہوں نے صاف ماں کو جب بتا دیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر یہ میں چھوڑنے کو تیار نہیں، جو ایمان میں لائی ہوں یہی صحیح ہے، یہی حق ہے، تو اس کو میں کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ جب ماں کو یقین ہوگا کہ نہیں یہ بیٹا چھوڑنے والا نہیں، پھر کھانا پینا شروع کرتی ہے۔ تو یہ خاص طور پہ دیکھیں یہ جو ثابت قدم تھے تو اس حد تک بھی ثابت قدم تھے ایمان پہ، اپنے پہ مضبوطی سے، تکلیفیں، ایذا، رسانی، والدین کی طرف سے دباؤ اور معاشرے کی طرف سے سرداروں کے دباؤ سب کو برداشت کیا، مگر ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت تنبیہ دی، جو کفار کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، ان کو ایمان لانے سے وہ روکتے تھے، مختلف طریقے وہ آزماتے تھے کہ سنے ہی نہیں۔ پہلا تو یہ ایک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں سنے، کچھ یہ بھی ہے کہ وہ محفلیں اپنی کفار جما لیتے تھے موسیقی کی، اور یہ جو فنان لے آئے تھے عراق سے اور مختلف جگہوں کو، شاعری، شعر و شاعری اور دوسری رقص کی اور اس قسم کی محفلیں جما لیتے تھے تاکہ جو ہے نا زیادہ لوگ ادھر مشغول رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ جائیں اور نہ سنیں ان کی بات۔ پھر جب مسلمانوں پر اللہ کی مدد یہ کہا کہ یہ کفار جو ہیں یہ ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف ہیں اور ہم تو ایمان لے آئے اور آپ کی طرف ہی ہیں، اور ایسے کچھ مطلب وہ شو کرتے تھے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں یا ایمان لانے کے قریب ہیں یا مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں۔
مگر جب کفار کے پاس جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ہم ایسے ہی ان کے پاس جاتے ہیں، اصل میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ایسے یہ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے منافقوں کا یہاں ذکر کرتا ہے کہ یہ جو ہیں لوگ جو ایمان اصل میں یہ لائی ہی نہیں ہے، اور یہ منافقت جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو ان کو سخت ان کے جھوٹ کی اور منافقت کی سخت جو ہے وہ سزا جو ہے وہ دی جائے گی۔ اور کفار کے سردار جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر بھی اسلام چھوڑنے کا کہتے تھے کہ اگر اسلام چھوڑنے کا تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہیں بہت گناہ ہوگا تو ہم یہ گناہ تمہارا لینے کے لیے تیار ہیں اپنے اوپر، تو تم چھوڑ دو اس کو۔ اب اول تو یہ ہونا ہی نہیں ہے سزا جزا، مگر اگر تم یہی سمجھتے ہو کہ یہ سزا جزا ہوگی اور تمہیں بہت گناہ ہوگا تو ہم تمہارا گناہ اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں ایسا وہ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے اور تمہیں یہ کہنے کا بھی گناہ جو ہے وہ اٹھائیں گے، مگر تم جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا خود ہی بوجھ اٹھائیں گے گناہوں کا، کوئی دوسرا بوجھ گناہوں کا اٹھا نہیں سکتا۔ تو یہاں پہ پھر تاکید کی یہ بوجھ اٹھانے کے بعد کہ بوجھ تو اٹھائیں گے تم، اور وہ ڈبل بوجھ اٹھائیں گے جو تمہیں روک رہے ہیں، اور آخرت کا دن تو لازمی آنے والا ہے، اور قیامت لازمی آئے گی، اور یہ میں سوال پوچھ لوں گا ان سے بھی جو تمہیں روکتے ہیں اور جو ایمان لا کے تو واپس چلے جاتے ہیں، یا ان کا ایمان کمزور ہے یا جو منافق ہے، تو میں ان سے سوال کروں گا، میں ان سے پوچھ لوں گا۔ تو یہ مکمل ہوئی یہاں تفسیر۔ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 13 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی۔ اب 14 سے 22 آیات جو دوسرا رکوع ہے اس کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ ہوگا۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 سال رہا، تو انہیں طوفان نے آ لیا اور وہ ظالم تھے، تو ہم نے اسے اور کشتی والوں کو بچا لیا اور اس کشتی کو سارے جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ابراہیم کو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوچھ
جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوج اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے، اگر تم جانتے تو اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے اور نرا جھوٹ گڑھتے ہو۔ بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تمہاری روزی کے کچھ مالک نہیں، تو اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، اس کی بندگی کرو، اس کا احسان مانو، اس ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ جھٹلا چکے ہیں، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے۔ تم فرماؤ زمین میں سفر کر کے دیکھو، اللہ کیوں کر پہلے بناتا ہے پھر اللہ دوسری اٹھاتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہے، اور تمہیں اس کی طرف پھرنا ہے، اور نہ تم زمین میں قابو سے نکل سکو گے اور نہ آسمان میں، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی بنانے والا اور نہ کوئی مددگار۔ اب ان جو آیات ہیں ان کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے 14 سے 22۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف دین حق کا پیغام دے کے بھیجا، اور وہ 950 سال تک اپنی قوم کو جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے اور ایمان کی طرف دعوت دیتے رہے، مگر چند لوگوں کے سوا سب نے ان کا انکار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے یہاں بھی اور بہت جگہوں پہ زیادہ تفصیل کے ساتھ ہے کہ کیسے پہ سب کو جو ہے نا وہ سیلاب اور طوفان سے جو ہے نا سب کو اللہ تعالیٰ نے وہ برباد کیا، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کے چند ساتھی جن کو نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور کشتی پہ سوار ہو گئے اور وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، سوائے یہ جو ہے ان کی بیوی جو کافری تھی تو وہ بیوی کافروں کے ساتھ دیتی تھی، تو اس لیے ان کو بھی ہلاک کر دیا ساری قوم کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا یہ عبرت کا نشان بنا دیا کشتی کو، یا یہ جو ہلاک کیے گئے اس واقعہ میں جو ذکر آیا تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا اگلی قوموں کے لیے، کہ وہ بھی سمجھیں کہ یہ قوم کیوں ہلاک کیے گئے تھے، کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس کو تسلیم نہیں کیا، جھٹلایا، اللہ کی آیات کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا۔ اور یہی ذکر جو ہے نوح علیہ السلام کا زیادہ اور مختلف جگہوں پہ اور کچھ زیادہ تفصیل میں وہ آیا ہے۔ النساء 163، اعراف 64 اور 69، سورہ انعام 84، سورہ یونس 71 72 آیات، سورہ تحریم 10 آیات، سورہ ہود 25 سے 48، سورہ یاسین 41 42، سورہ انبیاء 76 77، المومنون 23 آیت سے 30 آیت تک، فرقان 37، شعراء 105 سے 121، الصافات 75 آیت سے 82 تک، سورہ قمر 9 سے 15، الحاقہ 11 12 آیات، سورہ نو جو ہے وہ مکمل اسی پہ ہی ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا تو اسی لیے کہ نصیحت اور باقی لوگوں کے لیے عبرت ہو، کہ وہ کفار مکہ ہوں یا اب ہم ہیں، وہ بھی سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت نہ کرنے کی سزا ملتی ہے، اور آزمائے جاتے ہیں لوگ ایمان کے بعد بھی، اور کتنا پختہ ایمان ہے اور ان بات پہ کتنا ثابت قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو حقیقی طور پہ عمل کے ساتھ ان پہ پابند ہیں کہ نہیں۔ تو
اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کہ ان کو بھی جو ہے ان کی قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ وہ توحید کا بیان ان کو بتائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو بت انہوں نے گڑے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا چھوڑ دیں، اور ان کو کہا کہ ان کو ڈراؤ میرے عذاب سے، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے توحید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو پوجنا، اور یہ بتایا کہ یہ بت جو ہیں ان کو سمجھاؤ کہ یہ کس چیز کے مالک ہیں، ساری جو کائنات ہے زمین آسمان جو ان میں ہے اور ان کی اپنی تخلیق انسانوں کی بھی، اور رزق جو ہے میں دیتا ہوں ان کو، ہر چیز کی ان کو مدد کرتا ہوں جب ان کی مشکل آئے، تو پھر یہ جو جن کو پوچھتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے پاس کیا ہے، یہ کیا ان کو رزق دے سکتے ہیں، کیا یہ خالق ہے ان کے، جب یہ ان کا کوئی حصہ نہیں اس میں، تو پھر ان کو عقل کریں، کہ ان کو سمجھ کریں، فکر کریں، تاکہ یہ چھوڑ دیں بتوں کی پرستش، اور ان کو نصیحت کریں اور ان کو تنبیہ بھی کریں، اور آخر نہ مانیں گے تو پھر موت کے بعد قیامت تو آنی ہے، اور پھر میرے پاس آئیں گے تو پھر میں دیکھ لوں گا، اور ان کو سمجھاؤ کہ انجام پچھلی قوم کا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم، تو ان پہ کیسے عذاب آئے یہی جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہارا کام تو صرف ان کو وحی پہنچا دینا ہی ہے اور تنبیہ کر دینا ہے اور بار بار کہہ دینا ہے، پھر جو مان لیں گے ٹھیک ہے، جو نہیں مانیں گے تو وہ پچھلی قوموں کی جیسے بربادی ہوئی، تو ان کا بھی کوئی مختلف نہیں ہوگا حساب۔ اور یہ کہا کہ پھر ان کو کہو کہ اپنی تخلیق پہ ہی غور کریں، کیسے مراحل، کیسے ان کو جو ہے نا میں نے کچھ بھی نہیں تھا تو اس سے میں نے ان کو بنایا، پھر موت دوں گا، پھر موت کے بعد پھر میں اٹھاؤں گا، اور حساب اور جزا، اور ان کو یہ جو ہے اس کا بتاؤ۔ اور بے شک اللہ کے لیے یہ سب کرنا بہت آسان ہے، بنانا بھی اور موت بھی دینا اور پھر اٹھانا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد آسان ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہڈیاں ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی ہڈیاں، اور پھر کیسے کون اٹھا سکتا ہے اور کیا، یہ ان کو بتاؤ کہ یہ میرے لیے اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور اللہ جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا، اور یہ نہ سمجھے کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے، اور ان کے بت جو ان کو پوجتے ہیں وہ ان کو بچا لیں گے، اور اللہ جس سے چاہے گا اس پہ وہ رحم کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت اور اس کی شان ہے۔ تو اللہ کے حساب سے زمین یا پھر آسمان میں یہ کہیں بھی بچ کر نہیں نکل سکیں گے، جو ہے قیامت کے دن کے وقت یہ ان کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، جہاں سے اگر اور صورتوں میں آتا ہے کہیں نکل کے کوشش بھی کریں گے ادھر ادھر تو فوراً پکڑ کے واپس لے جائے گا ان کو۔ اور ان کو کہو کہ ایک ہی نجات کا راستہ ان کافروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی ہے، کہ یہ بتوں کی پرستش چھوڑ کے تو صرف ایک ہی اللہ کی بندگی کریں، اس کی کے بندے ہو کے، اور رزق مانگنا ہے کوئی اور مدد مانگنی ہے تو یہ بتوں کے پاس نہیں جاؤ، یہ میرے سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اور ایسا ہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اور ان کی قوم کا ہے، یہ بھی بہت صورتوں میں آتا ہے، جس میں کچھ یہ ہیں۔ البقرہ ہے، اس کی آیت 15، 16، 35 ہے۔ العمران کا رکوع 7، الانعام کا رکوع 9، ہود کا رکوع 7، ابراہیم کا رکوع 6، حجر کا رکوع 4، مریم کا رکوع 3، انبیاء کا رکوع 5، الشعراء کا رکوع 5، الصافات رکوع 3، زخرف رکوع 3، الزاریات آیت 2، تحریم آیت 11۔ تو ان میں بھی یہ ذکر جو ہے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے واقعہ اور ان کی قوم کا، تو یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ 1 سے 22 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اب 23 سے 30 آیات کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر ہوگی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم۔ ووہبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریۃ النبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ولوطا اذ قال لقومہ انکم لتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین۔ أئنکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون فی نادیکم المنکر۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ بیان ہوگا۔ اور وہ جنہوں نے میری آیتوں اور میرے ملنے کو نہ مانا، وہ ہیں جنہیں میری رحمت کی آس نہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی قوم کو کچھ جواب نہ آیا مگر یہ بولے انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ تو اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے تو اللہ کے سوا یہ بت بنا لیے ہیں جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، پھر قیامت کے دن تم میں ایک دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تو لوط اس پر ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہے اور بے شک وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی اور ہم نے دنیا میں اس کا ثواب اسے عطا کیا، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے لوگوں میں ہے۔ اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو اور تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ اب میں نے جو تفسیر لکھی ہے ان آیات کی 23 سے 30 تو وہ میں بیان کروں گا۔ یہ کچھ کسی حد تک تفسیر خلاصہ میں آ چکی ہے مگر مزید وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ
ان کو بتاؤ کہ یہ آخرت میں اللہ کے پاس حاضر ہونے کے ہی منکر ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے وہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، ان کو وحی اور آیتیں تو یہ انکار کر رہے ہیں، جن کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے۔ تو یہ جو لوگ ایسے، ان کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے، اور ان کو امید نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے بعد، موت کے بعد ان کی حاضری ہوگی۔ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پھر ابراہیم کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ یہ جو تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے باپ دادا کا دین جو ہے وہ چھوڑ کے تو ایک نیا دین جو ہے ہمیں یہ بتا رہے ہیں، تو یہ تو اب باز نہیں آ رہے اپنے یہ جو تبلیغ سے ہے، اور یہ ہمارے لوگوں کو یہ جو ہماری سرداری کو بھی یہ چیلنج کر رہے ہیں، اور یہ تو برداشت سے ان کی جب باہر ہو گیا یہ، تو پھر انہوں نے مشورہ کیا آپس میں کہ جی اب ان کو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سختیاں بہت کر کے دیکھ لی ان پہ، اور اب ایک ہی ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ کیسے ختم کیا جائے؟ کچھ نے کہا قتل کر دیں، کچھ نے کہا کہ نہیں قتل نہیں ہے، ان کو آگ میں ڈال دو۔ تو پھر ان کا فیصلہ یہی ہوا کہ جی ان کو آگ میں ڈال دیں۔ ان کو پھر انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور ان کی چاروں طرف دیواریں جو ہیں بنائیں تاکہ نکل نہ سکے، اور ایندھن اس میں ڈالا اور آگ بھڑکائی۔ جب آگ، اس کے بعد پھر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو ان کو آگ میں پھینک دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، بلکہ وہاں گلزار اور باغ جو ہے وہ بن گیا ان کی جگہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا اور وہ زندہ وہاں سے آگ سے نکل آئے۔ اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ آئندہ والی نسلوں کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے جو اسی پیارے ہیں اور اس کے رسول ہیں، جو بڑی محنت بہت مشقت کرتے ہیں، اپنی زندگی کو پوری وقف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو پیغام ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کی مدد کرتا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ دیکھا، جب یہ واقعہ، تو بھی ان کو رسالت انہوں نے قبول کی، اور بے شک اس میں ضرور دوسروں کے لیے نشانیاں ہیں، یہ جو نصیحت ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کو پوجنے سے منع فرمایا، مگر یہ ہے کہ پھر وہ یہ نہیں کہ انہوں نے پھر باز آ گئے، یہ سارے واقعہ سے ان کی تو بلکہ ہمت زیادہ بڑھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے، مجھے اس نے بچا لیا، اور انہوں نے پھر وہی ان کو کہا کہ بتوں کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اور ان کے ساتھ، بتوں کے ساتھ تمہاری دوستی تو کہا کہ اسی دنیا تک ہے، تو آخرت میں یہی بت جو ہے وہ منکر ہو جائیں گے کہ انہوں نے کب کہا تھا کہ یہ ہماری عبادت کریں، ہماری پوجا کریں، ہمارے پاس مدد مانگنے کے لیے آئیں۔ تو یہ ان کو سمجھ لینا چاہیے ابھی کہ مدد کرنے والا اور ان کا خالق اور جس کی پوجا کرنی چاہیے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اور یہ جو پھر روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی ان کی قوم کا کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، تو وہ عراق کے علاقے سے پھر شام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھے اس ہجرت میں۔ بے شک اللہ ہی سب عزت اور حکمت والا ہے، اور اسی پہ ان کا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہجرت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، وہی عزت والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اسحاق بیٹے اور حضرت یعقوب جو پوتے، ان کی بشارت ان کو دی، اور بعد میں ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب جو ہے تورات، انجیل اور زبور، قرآن جو ہے وہ پیغمبروں پہ آئی، یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں صحیح انبیاء تھے۔ تو یہ ان کا پہلے بعد میں جتنے انبیاء آئے ان کی اولاد سے آئے، اور کتابیں بھی جو آئی ان کی اولاد کے، تو یہ فضیلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ
بیان فرمائی۔ اور اللہ نے دنیا کے سب مذاہب کے لوگوں میں ان کی عزت اور ان کا ثواب جو ہے وہ جاری رکھ رہا۔ سب مذہبوں کے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہی ہیں، تو یہ بھی ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مقام ہے اس کا ذکر ہے۔ اور بے شک آخرت میں بھی ہمارے خاص بندوں میں ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو تنبیہ کی بے حیائی سے باز آ جائیں۔ پھر لوط علیہ السلام کا بھی ذکر اب آ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کے نبی تھے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو وہی جو ان پہ ہوتی تھی تو اس کا پیغام ان کو پہنچایا، مگر انہوں نے سب نے انکار کیا۔ اور وہ معلوم ہے کہ بدفعلی جو ہے وہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، تو اس کو سخت تنبیہ دی کہ یہ بڑی فحش حرکت ہے اور یہ کسی اور قوم نے پہلے دن سے نہیں کی، اور ان کو کہو کہ اس سے باز آ جائیں، تو ان کا اگر نہ آئے تو ان کا تباہی ہوگی، بربادی ہوگی، جیسے پہلی قوموں پہ بھی ہوا۔ اور پھر جب وہ سختی سے بار بار وہ اس کو دہراتے تھے کہ جی آپ چھوڑ دیں اس کو، آپ پہ عذاب آئے گا، اپنی قوم پر عذاب کی تنبیہ بار بار دیتے تھے، پھر وہ تنگ آ گئے سن کے بھی۔ یہ جو ان کی قوم کے تھے لوگ بے حیا فحاشی کرنے والے، وہ کہتے ہیں اچھا اگر تو اتنا ہی ہمیں روز اس کی تنبیہ دیتا ہے تو اللہ کو کہو کہ بعد کی بات چھوڑو، ابھی عذاب لے آئے ہم پہ۔ تو انہوں نے یہ چیلنج سا کیا، حضرت لوط علیہ السلام نے پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے اپنی کہ مدد کے لیے کہ یہ تو اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ یہ عذاب مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے وہ قبول کی، اور ان پہ سخت جو ہے وہ عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کی تفسیر ختم ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 30 آیات تک تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 31 سے 44 جو آیات ہیں اس کی ان کی تفسیر ہوگی، پہلے تلاوت ترجمہ پھر تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّ مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانت من الغابرین ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امرأتك كانت من الغابرین ان منزلون على اهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ
خسفنا بالارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبُيُوتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ ہوگا۔ اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو جو رہ جانے والوں میں ہے۔ اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے، ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا، اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا، تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، اور عاد اور سمود کو ہلاک فرمایا، اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں، اور شیطان ان کے کرتوت ان کی نگاہ میں بھلے کر کے دکھائے اور انہیں راہ سے روکے اور انہیں سوجتا تھا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان، اور بے شک ان کے پاس موسیٰ نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ ہم سے نکل کر جانے والے نہ تھے، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ پر پکڑا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ بھیجا اور ان میں سے کسی کو چنگاڑ نے آ لیا اور ان میں سے کسی کو زمین میں دنسا دیا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا، اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے، اس نے جالے کا گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر۔ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے، اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ اللہ زمین اور آسمان اللہ نے حق بنائے، بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب ان آیات کی جو تفسیر ہے 41 سے 44 آیات کی جو میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔
اور جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو پیغام ہے وہ لے کے آئے کہ ہمیں بھیجا گیا ہے کہ یہ جو شہر ہے اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں، بے شک اس کے بسنے والے وہ گناہ گار ہیں اور ستمگار ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اس شہر میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، تو ان کو پریشانی ہوئی، تو مگر فرشتوں نے جواب دیا کہ ان کو معلوم ہے کہ کون کون اس شہر میں ہے، اور آپ اس کی فکر نہ کریں، ہم لوط علیہ السلام اور اس گھر والوں کو نجات دیں گے، یعنی ان کو ہم بچا لیں گے۔ اور یہ جو ہے اس کے بعد یہ فرمایا کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو تو بچا لیں گے، مگر جو لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ گناہ گار ہے اور وہ کافروں کی مدد کرتی ہے، تو وہ یہاں رہ جانے والوں میں اس کو یہاں چھوڑ جائیں گے عذاب والوں کے ساتھ۔ اور پھر جب فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس ان کے گھر گئے، وہ ذکر اب آ رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کے گھر فرشتے جو یہ وہاں پہنچے تو وہ جو ہے کافی وہ پریشان ہو گئے ایک دم سے کہ یہ نوجوان لڑکوں کی صورت میں ہی تھے وہ فرشتے، نوجوان لڑکے آگے، اور ان کی پریشانی کافی ہوئی کہ کیسے ان کو گھر میں مہمان رکھیں، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ جو ہے وہ تو ایک دم سے وہ ان کے گھر آ جائیں گے اور مطالبہ کریں گے کہ لڑکوں کو ان کے حوالے کریں، تو جو وہ بدکاری کرتے تھے، تو اس کے لیے تو فرشتوں نے یہ کہا کہ آپ نہیں گھبرائیں، یا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کوئی کر نہیں سکتا، ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تو ہم یہ جو آپ کی قوم ہے اسی کے لیے آپ نے تو دعا کی کہ ان کو برباد کریں، ان کو ہلاک کر دیں، تو اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ کی قوم کے سب لوگ برباد ہلاک کر دیں گے، سوائے آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے، مگر آپ کی بیوی جو ہے وہ تو نافرمانوں میں ہے، تو وہ ان کے ساتھ رہے گی، عذاب والوں کے ساتھ اس کو بھی وہ بھی ہلاک ہو جائے گی۔ اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، طوفان، بارش، زلزلہ سب کچھ ہوگا، مگر پتھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر برسائے، اور ان کو اتنی مہلت نہ ملی کہ وہ اپنے گھروں سے بھی نکل سکیں، جہاں جہاں تھے ان کے گھر بھی ظاہر پتھر جہاں پڑے، گھر کون سے اتنے مضبوط ہوں گے، تو ان کے گھر بھی برباد ہو گئے، اور ان کی جو ہے ان کو نشانی بنا دی اللہ تعالیٰ نے اگلی آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ لوط ان کے بھائی جو شعیب تھے ان کو بھی رسول بنا کر ان کے ساتھ والی بستی جو مدین ہے اس کی طرف بھیجا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا پھر اب ذکر ہے، تو انہوں نے بھی قوم کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کا اور آخرت پر یقین لانے کا کہا کہ آپ کا حساب کتاب ہوگا، آپ جو نافرمانی غلط کام کر رہے ہیں، بتوں کی پرستش، جو بھی غلط کام فساد پھیلاتے تھے، ظلم کرتے تھے لوگوں پہ، تو ان کو منع کیا، مگر ان کی قوم نے بھی شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا کہ آپ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور کوئی قیامت وغیرہ اور آخرت اور جزا سزا سب اس کا انکار کیا انہوں نے، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے زلزلے کا عذاب جو ہے ان کے زلزلہ آیا کہ بس وہیں جہاں کوئی تھا وہیں ختم ہو گیا، اور ان کے گھر وغیرہ اسی میں دب گئے سب۔ تو پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ یہاں یہ 3 رکوع ہیں، ان میں ساری پچھلی قوموں کی جو ہیں وہ بربادی اور تباہی اور کیوں ان کی بربادی ہوئی، تو انہی کا ذکر یہاں اس سورت کے 3 رکوع جو ہے اس میں وہ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد قوم عاد اور قوم جو ہے وہ عاد اور سمود کا جو ذکر کیا۔ قوم عاد تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور احقاف میں یہ رہتے تھے جو یمن کے شہروں میں حضر موت کے قریب ہے، اور قوم سمود جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، یہ حجر میں بستے تھے جو وادی القرا کے قریب ہے،
عرب کے تجارتی راستوں میں ان کی بستیاں آتی تھیں اور اہل مکہ ان سے بخوبی واقف تھے، تو یہ بھی ان کو کہا کہ اہل مکہ کو کہ یہ تم آتے جاتے ہو تجارت کے، تو یہ تو تباہی بربادی والی ابھی نشانیاں کچھ ہیں ان کی، عاد اور سمود اور باقی جو ہیں، تو ان کو کیوں نہیں دیکھتے، ان کو جب سفر کرتے ہو تو کیوں غور نہیں کرتے کہ یہ برباد کیوں ہوئے ان کے تباہ. یہ سارا اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے. پھر ہمیں بھی یہ تنبیہ ہے کہ نافرمانی کرنے کا تو انجام اچھا نہیں ہوگا. نافرمانی اہل مکہ نے کی یا اس قوموں نے کی، تو ہم بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں ہیں. یہ تنبیہ ہمیں بھی ویسے ہی ہے جیسے اہل مکہ کو. ٹھیک ہے ہم وہ سادہ کفر نہیں کرتے، مگر کفر عمل سے جو ہے ایمان کا کمزور ہونا، آخرت پہ یقین پختہ نہ ہونا، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنا اور خیال نہ رکھنا، تو یہ بھی پکڑ تو وہی ہے، ویسے ہی ہے ہم پہ بھی. اور ابھی جو عذاب آیا ہوا ہے کرونا کا، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں تو ان قوموں نے کیا کیا تھا جو اب نہیں ہو رہا، اب مسلمانوں میں نہیں ہو رہا، اور کافروں اور انہوں نے کیا کیا قوموں کو برباد کر دیا، کروڑوں لوگوں کو برباد کر دیا. ملک شہروں کے شہر انہوں نے جو ہے نا تباہ و برباد کر دیے، کہ مختلف جو ہے نا بے بنیاد جو ہے نا وہ بنا کے وجوہ اور پری ٹیکسٹ، کسی کو کہا کہ جمہوریت نہیں ہے، تو کسی کو کہا کہ یہ جو ہیں ان کے پاس وہ اسلحہ ہے ایٹمی اسلحے کی بنیاد پہ، اور کسی کو کوئی اور جو ہے ہیومن رائٹس کی وجہ سے مختلف ایسے پری ٹیکسٹ بنا کے قوموں انہوں نے برباد کر دی. اور پھر مسلمانوں کا بھی دیکھیں، مسلمانوں کو بھی ظلم اور یہ سارے عذاب جو آ رہے ہیں، تو ہماری تو ذمہ داری ان سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو بالکل محفوظ ہے، اور اس کی ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دے کے. تو ہم جو کریں گے تو ہم پہ تو زیادہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ایمان جتنے زیادہ والے ہوں گے ان کے عذاب بھی سخت زیادہ ہوگا. تو یہ جو مختلف عذاب پہلے کووڈ-19 آیا، آپ اس کو کووڈ-20 کہہ لیں، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے اور شدت کے ساتھ آ رہا ہے. اور یہ عذاب کے بعد عذاب اللہ تعالیٰ مختلف جگہوں پہ کہتا ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ آپ پہ ایمان لے آئے اور بس یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے بعد بہت امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی یہی کیا کہ جانچ کرے، امتحان کرے. اور پھر یہ جو عذاب آ رہے ہیں ایک کے بعد دوسرا، تو یہ اسی کڑی ہے یہ، اور یہ ختم نہیں ہوں گے. توبہ اس کا ایک ہی واحد حل ہے، استغفار، توبہ، اور سیدھے راستے پہ آ جانا. باقی باتیں سیکنڈری ہیں، ایس او پیز اور جو کچھ کرنا وہ بھی بہت اہم ہے، مگر وہ پھر سیکنڈری. پہلی چیز جس پہ فوکس نہیں، جس پہ بالکل فوکس نہیں ہے یہ تیار، کیونکہ اس پہ اگر یہ مان لیں کہ عذاب ہے تو پھر تو اصلاح کرنی پڑتی ہے، پھر اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی راہ پہ آنا پڑے گا جو صحیح راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرآن اور سنت کے مطابق. تو یہی وجہ ہے کہ ہم فوکس اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا چاہتے کافی حد تک کہ یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا. کیوں عذاب مانے تو پھر تو اصلاح کرنی پڑتی. تو یہ بڑی غور طلب بات ہے، بڑی حکمت کی بات ہے، اور اس میں ہمیں بہت غور کرنا چاہیے. اور انڈیویجولی، ذاتی طور پہ، اجتماعی طور پہ، حکومتوں کے لیول، دنیا کی پوری کے لیول پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو عذاب تسلیم کیا جائے اور توبہ اور استغفار سچے دل سے اور آئندہ اصلاح کا جو ہے نا کمٹمنٹ کی جائے اللہ تعالیٰ سے. اور ان لوگوں کے پھر شیطان نے ان کے یہ جو آگے ذکر ہو رہا ہے اہل مکہ کا، کہ شیطان جو ہے وہ ان کے برے کام جو ہوتے تھے ان کو بھی اچھا کر کے دکھاتا تھا تاکہ زیادہ اور برے کام کریں، اور کسی طرح سے کہ ذہن میں ڈالنا کہ آخرت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، پھر تمہیں کیا فکر ہے، یہ ایک سوچنے کی کہ یہ اچھا کام ہے، یہ برا کام ہے. اور یا یہ جو بت ہے جن کو پوجتے ہو، اگر آخرت ہوگی بھی تو یہ بت جن کو پوجتے ہو تم، یہ تمہیں بچا لیں گے اب اس عذاب سے. جو اگر عذاب ہوا بھی تو تھوڑا سا ہوگا، پھر ہٹا لیں گے عذاب، یہ بت مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ جو
پچھلی قوموں کی جو تباہی اور بربادی اور اس پہ غور کرنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا، تو وہ تو وہی نصیحت لیں گے جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں، جو ایمان ایمان لانے کی جن میں خواہش ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا ذکر فرمایا، قارون کا، فرعون کا اور حامان کا، تو یہ بھی جو ہے انہی کی قوم سے تھے، فرعون کی قوم سے ہی تھے۔ تو یہ جو قارون تھا یہ بہت ہی مالدار، اس کے خزانوں کی کوئی حساب نہیں تھا، بلکہ اس کی چابیاں جو ہیں کئی اونٹوں گھوڑوں پہ جو ہے نا اس کی چابیاں جو ہے نا وہ اٹھائی جاتی تھی اس کے خزانوں کی، کہ اتنی زیادہ تھی۔ تو ان کی بھی بربادی کا، اور حامان جو ہے فرعون کا وزیر تھا، تو ان کی ہلاکت کا ذکر یہاں کیا گیا کہ قارون بہت دولت مند اور خزانوں کا مالک تھا، جبکہ فرعون مصر کا بادشاہ اور حامان فرعون کا وزیر تھا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، مگر انہوں نے ان کا بھی انکار کیا۔ حضرت موسیٰ کو سخت تکلیفیں دیں، جان سے مارنے کی کوشش کی، جس پر قارون کو زمین میں ننسا دیا گیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبول کر ہلاک کر دیا گیا، ان کے تکبر کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے، اور یہ جو لوگوں پہ ظلم کرتے تھے۔ وجوہات بھی بتائیں کہ کن وجوہات کی بنا پہ جو ہے یہ قومیں ہلاک ہوئیں، اور اب ہم غور کریں کہ اب کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ جو یہ کچھ کرتے تھے یہ ظلم کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، نافرمانی رسولوں کی، اور جو ہے یہ سب کچھ کیا کچھ نہیں اب ہو رہا، تو پھر ہم کہیں کہ یہ عذاب نہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب آئیں گے آپ کے پہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ سورہ سجدہ میں ہے، اور سورہ روم جو ہے اس میں بھی ہے، اور بھی جگہوں پہ یہ ایسی آیات آتی ہیں۔ اور ان قوموں کے جو حالات ہیں یہ بڑے، جن کی بربادی ہوئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سبق حاصل کریں، مگر وہ یہ کہتا ہے کہ سبق وہی لیں گے، وہی سبق حاصل کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے جو عقل سے سوچیں گے، عقل والے ہیں، علم والے ہیں، اور جن کا ایمان ابھی مضبوط ہے۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بچا، یہ جو فرعون اور اس کے جو قوم والے تھے سب جو ہے وہ ڈبو دیے گئے، سب کو ان کے گناہوں کی سزا ملی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا اور ظلم نہیں کرتا، یہ اپنی جانوں پہ انہوں نے خود ظلم کی ہے، جس کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے تھے، اللہ کے نزدیک ان کے گھر اور طاقت مکڑی کے جالے کی طرح تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ اب عنکبوت مکڑی کی اور مکڑی کا جالے کی مثال دے رہا ہے کہ مکڑی کا جالا کتنا مضبوط ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے۔ یہ مکڑی کا جالا سب سے زیادہ کمزور کوئی گھر ہے کسی کا تو یہ مکڑی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کو مثال دی۔ یہ جو کفار جو اتنا تکبر کر رہے ہیں، یہ فرعون ہے یا یہ قارون ہے یا اس سے پہلے جو بھی قوموں کو برباد کیا، آج ثبوت یہ ان کے گھر مکڑی کے جو جالا ہے یہ اتنی بھی نہیں ان کی حیثیت کہ کیسے یہ اڑا دیے جائیں گے، یا پھر ان کے ایمان جو ہیں وہ اتنے کمزور ہیں، ان کے اور ان کے بت جو کہتے ہیں کہ بت، وہ ان کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ جس سے مکڑی کا گھر کی سے بھی کم کمزور ہیں جو بت جن کی پوجا کرتے ہیں، یہ خود یا ان کے وسائل اتنے کمزور ہیں کیونکہ کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے پہلوں کو برباد کیا، اللہ تعالیٰ نے بس حکم دینا ہے تو ان کو اڑا دینا اور برباد کر دینا۔ ان کو سمجھاؤ، کہتے ہیں کہ یہ مکڑی کے گھر کی مثال دے کے بہت خوب اچھی اسلوب، بہت بڑی اچھی مثال دی کہ ان کو کہو کہ اپنی طاقت، اپنے گمانڈ، اپنے تکبر پہ نہ رہے، کیونکہ یہی تکبر ہی تھا نا، ان کا تکبر اور ان کی شہرت اور ان کی سرداری، اور جس کی وجہ سے وہ دین کو نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مکڑی کا گھر سب گھروں سے زیادہ کمزور ہے، کیا اچھا ہوتا کہ وہ عقل کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب کچھ بتانے میں کہا، مکڑی کی بھی مثال دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اچھا ہو کہ یہ مثالیں دے کے اور جن کے عذاب آئے پہلے ان کے عبرت حاصل کریں اور عقل سے سوچیں اور رسول
لوگوں کو یہ مان کر راہ ہدایت پر آ جائیں۔ اللہ سب جانتا ہے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں اور تکبر کر رہے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اور مثالیں دے کر ان کو بتا رہا ہے کہ کیسے یہ جو ہے نئی برات حاصل کر کے اور جو راہ راست جو ہیں وہ اس پہ آ جائیں، اور یہ جو جب گھومتے ہیں ان راستوں پہ، تجارتی راستوں پہ جہاں یہ برباد ہوئی قومیں، ان کے آثار ابھی بھی باقی ہیں، ان کو دیکھیں، ان پہ غور کریں، اور یہ تو غور وہی کریں گے جو پھر دوبارہ کہا کہ جو علم والے ہیں اور عقل والے ہیں، اور جو مومن ہے یا جو جن کا ایمان مضبوط ہے، تو وہی غور کریں گے، وہی سمجھیں گے اور وہی نصیحت حاصل کریں گے۔ یہاں ان آیات کی تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 44 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 45 سے 51 جو آیات ہیں ان کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن الا الذین ظلموا منہم وقولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم وإلہنا وإلہکم واحد ونحن لہ مسلمون وکذالک انزلنا الیک الکتاب فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ ومن هؤلاء من یؤمن بہ وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرًا لِلْقَوْمِ يُؤْمِنُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ بیان ہوگا۔ اے محبوب، پڑھو جو کتاب تمہاری طرف وحی کی گئی، اور نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور اے مسلمانوں، کتابیوں سے نہ جھگڑو مگر بہتر طریقہ سے، مگر وہ جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا، اور کہو ہم لائے اس پر جو ہماری طرف اترا اور جو تمہاری طرف اترا، اور ہمارا تمہارا ایک معبود ہے، اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں۔ اور اے محبوب، یوں ہی تمہاری طرف کتاب اتاری تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیتوں سے منکر ہوتے مگر کافر، ہماری آیتوں سے منکر نہیں ہوتے مگر کافر۔ اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیتوں کا انکار نہیں کرتے مگر ظالم۔
اور بولے کیوں نہ اتری کچھ نشانیاں ان پر ان کے رب کی طرف سے؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ اور کیا یہ انہیں بس نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں یہ ترجمہ اس کا ہوا۔ اب ان آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے یہ 45 سے 51 وہ میں سناؤں گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو خود بھی پڑھو اور مسلمانوں کو بھی اسے پڑھنے اور سمجھنے کا کہو۔ عربوں کے لیے تلاوت کرنا اہل زبان ہونے کی وجہ سے قرآن سمجھ کر پڑھنے ہی کے معنی میں لیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ نماز قائم کرنے کا بھی حکم فرمایا، کیونکہ نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور یہ حکم دیتی ہے یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے سب مسلمانوں کو دیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کہا، مگر اصل یہ ہے کہ امتیوں کو ان کی معرفت سے یہ احکام دیے گئے کہ نماز کی پابندی کرو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، کہ اپنی نمازوں سے اپنے آپ کو بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھو۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ بے حیائی اور برے کاموں سے بچو، تبھی یہ نماز جو ہے وہ اصل نماز ہے اور قبول ہوگی۔ یہ کیونکہ نماز کا مقصد اگر بتایا کہ بے حیائی سے روکتی ہے تو پھر رکنا چاہیے جو نمازی ہیں۔ تو نمازی کو چاہیے کہ مسلسل کوشش میں رہے تاکہ نماز کی وجہ سے اللہ کا ڈر اور قربت حاصل ہو، اور یہ کہ بے حیائی اور برے کاموں سے نماز جو ہے وہ روکے ان کو۔ فرمایا بے شک اللہ کا ذکر یعنی قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا سب سے بڑا عمل ہے، اور جانتا ہے کہ جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں۔ فرمایا اہل کتاب سے اختلاف کرو تو دلیل اور عقل کے ساتھ کرو، اور ان سے بغیر دلیل کے مت جھگڑو، مگر ان کے ساتھ جو تم سے ظلم اور زیادتی کریں۔ اگر ظلم زیادتی کریں پھر ٹھیک ہے، پھر جھگڑو، اور ان کی کتابوں کو جھٹلانے کے بجائے یہ کہو کہ ہم ایمان لائے قرآن مجید پر اور اللہ کی سب کتابوں اور رسولوں پر۔ ہمارا تمہارا خالق ایک ہی ہے، یعنی کفار کو حکمت کے ساتھ ان کو بتاؤ کہ ہمارا تمہارا خالق ایک ہی ہے، ہم بھی ان کتابوں کو مانتے ہیں جن کو تم مانتے ہو، اور ہم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن مجید اتاری جیسے کہ ہم نے پہلے آپ سے دوسرے نبیوں پر بھی تورات اور انجیل اتاری، تو کچھ ان میں سے ایمان لائے تھے اور کچھ ان میں سے ایمان نہیں لائے تھے۔ جو اس کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں وہ تو مومن ہیں، مگر جو نہیں لاتے وہ کفر کرتے ہیں۔ کفار مکہ کو تو بخوبی علم ہے کہ آپ امی ہیں، نہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب آپ نے اپنے طرف سے آپ نے لکھ لی؟ تو یہ تو ان کو شک نہیں ہونا چاہیے، اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو یہ شک کرتے۔ یہ باطل والے اہل کتاب کو تو ان ہی کی کتاب سے علم ہے کہ اگلے نبی امی ہوں گے، یعنی ان کی پچھلی کتابوں میں یہ تھا کہ آگے نبی جو ہے وہ امی ہوں گے، پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، تو اس کی آپ کی بھی جو ہے وہ بشارت ان کی اپنی کتابوں میں بھی ہے۔ تو قرآن میں تو روشن آیات اور دلیلیں ہیں، اور لوگوں کے سینے میں بھی اس کا علم ہے، کیونکہ لوگوں نے حفظ کرتے جاتے تھے قرآن مجید کے، لوگوں کے سینوں میں بھی اس کا علم ہے جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہماری اس کتاب یعنی قرآن مجید کا انکار کر کے بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں کفار مکہ۔ پھر یہ کفار مکہ اور اہل کتاب پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں ایسی نشانیاں اور معجزات نہیں اترے جیسے پہلے پیغمبروں کے اترے تھے، جیسے کہ مثال انہوں نے دی کہ ناکہ کا واقعہ جو ہے حضرت صالح علیہ السلام پہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا واقعہ، حضرت عیسیٰ پہ مائدہ جو ہے وہ اتری دسترخوان۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماؤ کہ میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، مجھ پہ جو وحی ہوتی ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور وہی میرے لیے کافی ہے، اور جو
کتاب جو اتاری جا رہی ہے یہی سند ہے، یہی معجزہ ہے، اس سے بڑا معجزہ اور کیا مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو کہو یہ کتاب سے بھی بڑا معجزہ ہے، اس کو سمجھو، اس پہ غور کرو۔ اگر تمہیں عقل ہے اور تم دھیان سے اس کتاب کو سنو، اس میں تمہیں واضح نشانیاں مل جائیں گی، اور جن کو نشانیاں تم مانگ رہے ہو، یہ قرآن پڑھو سمجھو تو آپ مل جائے گی، اللہ ہی کی طرف ہے۔ بے شک اس میں نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ ان کو سمجھیں گے وہی ان نشانیوں کو، قرآن جو ایمان والے ہیں اور عقل سے اس کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم کان بند رکھو گے، یہ سننے کی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے قرآن پاک کو، تو کیسے آپ کو نشانیاں ملیں گی؟ یہ نشانیاں سب قرآن مجید میں ہیں جو یہ کفار مانگ رہے ہیں، یا اس کے بعد یہ ہم پہ بھی ویسے ہی ہیں، جیسے میں کہتا ہوں کہ جو کفار کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایمان تو لے آئے مگر ایمان کے بعد ایمان پہ ثابت ہیں، اپنی نافرمانی تو نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے حکام کی پابندی کر رہے ہیں، اور کتنا پختہ ہے ہمارا آخرت پہ یقین اور حساب کتاب کتنا ہے، جتنا ہم موت کا یقین ہے اتنا ہی تو پھر تو بہت ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر آخرت پہ جتنا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی نیک اعمال کرنے آسان ہو گے اور برے اعمال سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ تو یہاں یہ تفسیر ان کی ختم ہوئی۔ سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 51 آیات کا ترجمہ و تفسیر ہو چکی ہے۔ اب 52 سے 63 جو آیات ہیں ان کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ویستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم ولئن سألتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ فأنا یؤفکون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم ولئن سألتہم من نزل من السماء ماء فأحیا بہ الارض من بعد موتها لیقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ تم فرماؤ اللہ بس کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جو باطل پر یقین لائے اور اللہ کے منکر ہوئے وہی گھاٹے میں ہیں، اور تم سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر ایک ٹھہری مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور ان پر اچانک آئے گا جب وہ بے خبر ہوں گے۔ تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو،
جس دن انہیں ڈانپے گا عذاب ان کے اوپر ان کے پاؤں کے نیچے سے، فرمائے گا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور فرمائے گا چکھو اپنے کیے کا مزہ۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے، بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری ہی بندگی کرو۔ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف پھرو گے۔ اور بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا اجر کام والوں کا، اور جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا۔ اور زمین پر کتنے ہیں چلنے والے کہ زندگی اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے۔ اللہ روزی دیتا ہے انہیں اور تمہیں، اور وہی سنتا جانتا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے بنائے آسمان اور زمین اور کام میں لگائے سورج اور چاند، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہاں اوندے یا توحید سے پھرے جاتے ہیں۔ اللہ کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اور جو تم ان سے پوچھو کس نے اتارا آسمان سے پانی، تو اس کے سبب زمین زندہ کر دی مرنے کے بعد، ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو تم فرماؤ سب خوبیاں اللہ کو، بلکہ ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اب ان آیات کی تفسیر جو میں نے لکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار اور اہل کتاب کو فرما دیں کہ اگر وہ اس روشن کتاب اور آپ کی صداقت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر اللہ ہم سب کے درمیان گواہ ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، جو بھی آسمان و زمین میں ہے۔ اور یہ حق کو چھوڑ کر باطل پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کے منکر ہیں، وہ بہت نقصان میں ہیں۔ اور یہ کہ تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو تو اللہ کو کہو کہ وہ ابھی لے آئے۔ تو یہ اور وہ لکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو فرماتا ہے کہ ان کو کہو کہ اس کے جواب میں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو عذاب آنا ہے جس سے ہمیں ڈراتے ہو تو وہ ابھی لے آؤ۔ تو ان کو کہو کہ اس کا وقت مقرر ہے، اگر وقت مقرر نہ ہوتا تو میں ابھی لے آتا، مگر یہ وقت مقرر پہ آئے گا، یہ ان کی خواہش پہ نہیں آئے گا کہ کب یہ عذاب آئے گا یا قیامت کب آئے گی۔ اور ایسے اچانک یہ عذاب ایسے اچانک آئے گا کہ یہ بالکل بے خبر ہوں گے، اس لیے یہ جلدی کا مطالبہ جو کر رہے ہیں ان سے باز آ جائیں۔ اور یہ کہ جب عذاب آئے گا تو اس میں جہنم کا عذاب جو ہے وہ ان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی یہ اس سے بچ کے نکل نہیں سکیں گے کہیں۔ اور عذاب کے دن ان کو جہنم کی آگ ان کے پاؤں کے نیچے سے، ان کے اوپر، ان کے ہر طرف آگ ہوگی، جیسا کہ اور جگہوں پہ بھی آتا ہے کہ جی دیواریں ہوں گی اور ان کے ارد گرد آگ کی ہی دیواریں، آگ کے یمود ہوں گے، جس میں یہ ہوں گے اوپر آگ نیچے آگ۔ جیسا کہ اور جگہ فرمایا، یہ ایسے ہی اس کا ذکر یہ جو ہے ان صورتوں میں آتا ہے۔ الاعراف کا 41 آیت، الزمر کی 16 آیت، انبیاء کی 39 آیت، غافر کی 71 آیت، الطور کی 13 سے 16۔ اور کہا جائے گا کہ چکھو اب اس عذاب کا مزہ جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں کفار نے تمہاری زندگی تنگ کر دی ہے تو تمہارے اپنے دین پر قائم رہنا اور یہ عبادت کرنا اگر محال ہو رہا ہے، آپ کے لیے یہ مشکل ہو رہا ہے اس زمین میں، تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، آپ ہجرت کرتے ہیں۔ تو ہجرت کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا بلکہ حکم بھی کیا کہ اگر بہت مشکل ہے یہاں آپ کا دین پہ قائم رہنا تو آپ ہجرت کر دیں۔ تو اسی کے بعد ہی پھر جو ہے حبشہ کی طرف جو ہے ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور یاد دلایا کہ ہر جان کو مرنا ہے،
ان کو بتاؤ کہ ایک دن تو آپ نے مرنا ہی ہے، کتنے دن یہ دنیا کی زندگی ہے جو بہت مختصر ہے، اور مزے آپ عیش کر لیں، مزے کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں یہ برت لیں، اس کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، تو کب تک؟ آخر آپ نے مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہی واپس جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف پھر ان کو لوٹنا ہے۔ اور اچھے کام کریں گے تو ان کے لیے، وہ لوگ جو اچھے کام کریں گے تو ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہوں گی، ان کے لیے جنتوں کی نعمتیں بے حساب، جن کا شمار مشکل ہے، یا ان کی امیدوں سے بھی بڑھ کے وہاں نعمتیں ان کے پاس ہوں گی۔ آگے وہ تفصیل جو بتاتے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں ہوں گی، ان کے میوہ جات اور پھل اور وغیرہ یہ سب چیزیں، اور یہ ان کے لیے کتنا ہی بڑا اچھا اجر ہے، یہ جنت کا اجر جو ہے ان کے لیے کتنا اچھا۔ جنہوں نے صبر کیا یہ ان کے لیے ہے، جنہوں نے ایمان کے ساتھ یا ایمان کے بعد پھر صبر بھی کیا، مصیبتیں آئیں تو صبر کیا، اور اپنے رب پر پورا توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اور آگے آیا کہ اور انہوں نے حوصلہ دیا کہ ہجرت کی وجہ سے رزق کی فکر نہ کرو، پھر کیونکہ ہجرت کا کہا کہ یہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی وسیع ہے، اگر ہمارے لیے مکہ میں مصیبتیں مشکلات ہیں تو آپ ہجرت کر جاؤ، اور پھر آگے یہ بھی کہا کہ یہ فکر نہ کرنا کہ ہجرت کے بعد آپ کو رزق کہاں سے ملے گا۔ اور کتنی خوبصورت مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی، یہ رزق کے متعلق بہت ہی اہم آیات ہیں اس میں۔ پہلے تو یہ اس میں بتایا کہ جی اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے اور تنگ کرتا ہے جس کو چاہے، اور جس کو چاہے وسیع کرتا ہے، اور اس کی مختلف آیات ہیں۔ تو بتایا بھی کہ کانٹیکسٹ کہ جی کن کے لیے وسیع ہوگا، کن کے لیے تنگ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ رزق تو اس نے دینا ہے سب کو، وہ ایمان والے ہوں، مکافر ہوں، وہ یہی ہے، یہ رزق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جس کو پیدا کیا اس کو دے گا۔ اور یہاں پہ مثال یہ دی کہ ہجرت کرنے کے وقت یہ پریشانی نہ ہو کہ جی آگے آپ کو رزق ملے گا، یہاں تو آپ کو مل رہا ہے تو آگے کہاں سے، تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی کہ رزق کی فکر مت کرو، کہ زمین ہو یا ہوا یا سمندر، دریا میں چلنے والے جانور ہوں یا ہوا والے ہیں پرند چرند وغیرہ، کیا یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اپنا رزق یہ ساتھ لے کے جاتے ہیں؟ وہ بھی ہجرت یعنی جگہ چھوڑتے ہیں اپنی گھونسلے، اور کہاں کے کہاں جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو وہ یہ رزق ساتھ تو نہیں لے کے جاتے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا ہوگا، اس لیے ہجرت سے آپ پریشان یہ نہ ہو کہ رزق آگے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی تمہارے رزق کا بھی انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے جہاں بھی تم ہجرت کر کے جاؤ گے۔ وہی سب سنتا جانتا ہے کہ کس کی ضرورت کیسے پوری کرنی ہے، یہ رزق ہو یا کوئی اور ضروریات، تو اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ مخلوق تو خالق ہی سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت کہاں کتنی ہے۔ پھر اگر تم ان کفار سے پوچھو کہ بتاؤ آسمان و زمین کس نے بنائے، اور کون یہ نظام اور چاند اور سورج کی گردش جو ہے وہ چلا رہا ہے، تو یہ مانیں گے کہ ہاں یہ اللہ ہی ہے، اور یہ سب خالق وہ اللہ ہی چلانے والا ہے۔ تو اس کے اقرار کے بعد یہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق یعنی بتوں کی پوجا پھر کیوں کرتے ہیں؟ ان کو پوچھو کہ اگر مانتے بھی ہو کہ خالق اللہ ہے تو پھر بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ یہ ان کی کم عقلی ہے یا پھر باپ دادا کے دین پر قائم رہنے کی ضد؟ یہ اللہ ہی کی حکمت ہے کہ وہ کس کا رزق کشادہ کرے یا کس کا تنگ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ہوتی ہے کہ کس کا تنگ کرنا ہے، کس کو کشادہ کرنا ہے رزق۔ بے شک یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ پھر اگر تم ان کفار سے مزید پوچھو کہ آسمان سے پانی یا بارش کون برساتا ہے جس سے مردہ زمین دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، تو ان کا جواب ضرور وہی ہوگا کہ یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ تو تم ان کو فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، مگر ان میں اکثر بے عقل ہیں کہ ماننے کے لیے تیار نہیں، یعنی ان کی بے عقلی ہے کہ یا کوشش نہیں کرتے سمجھنے کی اور غور کرنے کی کہ سب کچھ یہ اللہ تعالیٰ ہی اسی کے کام ہیں جو بتائے ہیں، وہی خالق ہے اور وہی سب نظام چلا رہا ہے، اور وہی ان کو نعمتیں بارش برسات اور ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر
کیوں اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہو؟ تو یہاں یہ ختم ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 63 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور اب یہ آخری رکوع کی آیات ہیں 64 سے 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما هذه الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا ترجمہ بیان ہوگا۔ اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے۔ کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں ایک اسی پر عقیدہ لا کر، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے، جب ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور فائدہ اٹھائیں، تو اب جاننا چاہتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین میں پناہ دی اور ان کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، تو کیا باطل پر یقین لاتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آئے؟ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔ اب ان آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں بیان کروں گا۔ جیسے کہ بہت جگہوں پہ اور بھی آیا ہے، یہاں پہ بھی درجنوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل کود، یعنی اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے بچے کھیل کود کھیل کے اپنا کوئی تو اس کے فارغ ہو کے تو بس چلتے بنتے ہیں سب چھوڑ کے، تو یہ بھی آپ کے لیے یہ کھیل کود کی طرح ہی ہے کہ چند دن آپ اس میں گزاریں گے۔ کھیل کود مقصد یہ ہے کہ صرف کھیل کود ہی نہیں کرنا، اس کو ایسے نہیں سمجھو کہ آپ کی آزمائش، آپ کی جانچ اور کچھ مقصد کے لیے آپ کو یہاں دنیا میں آپ کو بھیجا ہے، تو اس کا خیال رکھو، صرف اس کو کھیل کود ہی نہ سمجھو۔ تو یہ ہے کہ یہ پھر سب جو ہے وہ بچے کھیل کے تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو جیسے ہی جو ہے نا اب دنیا اس کو چھوڑ کے تو آخرت موت آ جائے گی اور چلے جائیں گے، تو بہت ہی زوال ہے، پذیر ہے یہ دنیا، موت اسے جدا کر دیتی ہے اس دنیا سے، اور پھر جیسے بچے کھیل کے بعد منتشر ہو جاتے ہیں تو آپ بھی چھوڑ کے تو آخرت کے بعد چلے جائیں گے اگلی زندگی میں، اور بے شک اگلی زندگی جو ہے وہی دائمی زندگی ہے۔ یہ
زندگی اصلی سچی زندگی آخری ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کو دنیا میں آپ سمجھ لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اس کا مقصد جانچ اللہ تعالیٰ نے یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام ہے اس کے مطابق جو ہے اس کو گزارو، اپنی صرف خواہشات کے مطابق نہ گزارو، اپنی خواہشات کو محدود رکھو، جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اس کے اندر ہے کہ زندگی گزارو دنیا کی، کیونکہ یہ کھیل کود ہے، چند کچھ وقت کے لیے ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہی اصلی زندگی وہی ہے۔ پھر ان ناشکرے لوگوں کی مثال بیان فرمائی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ کہتا ہے کہ انسان نہ شکر ہے نہ شکر ہے، پھر ابھی بھی وہی پھر اس کو یہ دہرایا۔ میں بہت جگہوں پہ بتا چکا ہوں کہ بڑا اہم ہے اللہ تعالیٰ کا، جہاں بھی آتی ہے یہ نہ شکری اللہ تعالیٰ کا کہ انسان شکر تو وہاں رک جانا چاہیے۔ میں بھی یہاں رکوں گا آپ کو بتانے کے لیے کہ کیا کہنا ہے، یا اللہ نہ شکری کی جو بھی پہلے اس کو ہمیں معاف فرما، آئندہ توفیق دے شکر کرنے کے والے کی، اور ہمیں شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل کر یا اللہ، اور یہ دل سے بھی ہو اور ذہن میں لائیں کہ کون سی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی، اور پھر اس کے بعد پھر آگے چلیں۔ جہاں بھی یہ اللہ تعالیٰ کی آیت ایسی آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ روک کے شکر ادا کریں، جیسے سورہ رحمان کی جو ہیں 31 دفعہ، بہت دفعہ مختلف صورتوں میں کہہ چکا ہوں، میں دہراتا اس لیے ہوں کہ یاد دہانی رہے، اور اس کو آزما کے دیکھیں۔ سورہ رحمان پڑھیں 31 دفعہ، جہاں طیفہ بھی آئی یا اللہ ربکم وتکذبون، وہ رک جائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، پہلے نہ شکری ہوئی اس کی بھی معافی مانگے، آئندہ جو ہے وہ شکر کرنے کی توفیق مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تو مثال یہاں پہ دی وہ کشتی میں جو سوار جب ہوتے ہیں، تو کشتی کا مطلب ہے کہ اب ہوائی جہاز ہے یا آپ گاڑی میں جاتے ہیں باہر، تو آپ کی کون حفاظت کرتا ہے؟ کشتی سمندر میں ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر ایک یکسو ہو کے صرف میرے لیے، اور پھر دعائیں مانگنے لگتے ہیں کہ جی ہمیں محفوظ اور حفاظت سے ہمیں پہنچا دو۔ جب ان کو بہت خوف ہو جاتا ہے کہ طوفان بہت زیادہ جو ہے نا اس کا سمندر میں ہوتا ہے، تو جب یہ کشتی خشکی پہ چلی جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے منزل پہ، تو پھر ان کو یاد بھی نہیں رہتی کہ ہم نے کیا مصیبت تھی، دعائیں مانگی تھی، پھر نہ شکری کرتے ہیں، شکر نہیں ادا کرتے۔ بہت دفعہ یہ اللہ تعالیٰ دہراتا ہے، بہت شکوہ اللہ تعالیٰ کا یہ انسان سے کہ شکر نہیں ادا کرتا۔ اور پھر یہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، شکر بھی نہیں کرتے، بجائے اللہ کا احسان ماننے اور شکر کرنے کی پھر شرک میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ شرک مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ایک بتوں کا شرک ہے، ایک نافرمانی جو ہے وہ بھی اسی میں شرک میں ہی آتا ہے۔ ایسے ہی کسی اور مصیبت میں تو لوگ اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مگر مصیبت ٹل جانے پر نہ شکری کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد پر احسان مند نہیں ہوتے، نہ شکر کرتے ہیں نہ احسان مند ہوتے ہیں۔ تو کیا اہل مکہ جاننا چاہتے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ نے ان کے شہر مکہ کی زمین کو امن و سلامتی والی زمین بنایا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک احسان جو ہے وہ جتلا رہا ہے مکہ والوں کو، یہ جو مکہ کی زمین جو ہے جس میں اتنا امن اور سکون کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں، اور ان کے منع ہے یہاں لڑائی اور قتل وغیرہ، تو یہ امن کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے کہ اس نے اس شہر کو امن دیا، تو کیوں شکر نہیں کرتے اس کا؟ جبکہ اس شہر کے باہر والے علاقے قتل و غارت ڈاکہ زنی سے محفوظ نہیں۔ مکہ سے باہر جو ہے یہ جو حدود کعبہ کی، اس سے باہر جو علاقے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں، تو یہ محفوظ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، تو یہ شکر نہیں ادا کرتے۔ تب بھی یہ اللہ کو بھول کر باطل پر یقین لاتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا شکر نہیں ادا کرتے۔ کتنی دفعہ ریپیٹ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، شکر نہیں انسان کرتا، مختلف جگہوں کے مختلف وجوہات۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور ستمگار کون ہوگا جو روشن دلیلوں کے باوجود اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے؟ جب وہ اس کے پاس آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ان پر وحی اترتی تھی تو اسے جھٹلاتے تھے۔
یعنی یہ ہے کہ جب بھی حق ان کے پاس آتا تھا، وہی آتی تھی، تو اس کو جھٹلاتے تھے بجائے اس کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور احسان مانتے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آیتیں آتی تھی تو ان کو قبول کرتے، مگر یہ ان کو جھٹلاتے رہے۔ کیا ان کو کس شک میں ہیں کہ کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہوگا؟ کیا ان کو کیوں یہ شک ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ وہی سے بار بار بتا رہا ہے کہ قیامت آئے گی، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، ان کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ مگر وہ جو ہماری راہ میں کوشش کریں گے، ضرور انہیں اللہ ہدایت کے راستے پر ڈال دے گا، سوائے ان کے جو کوشش کریں گے۔ دیکھیں، کوشش کا لفظ بہت اہم ہے یہاں، کہ یہ ایمان کی مضبوطی کے لیے یا اللہ تعالیٰ کی احکام پہ چلنے کے لیے کوشش بہت اہم ہے انسان کے لیے، کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی، اور کوشش جو ہے اچھی نیت کے ساتھ جو بھی اعمال ہوں گے، مگر کوشش ہو، نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، تو پھر اگر یہ کہتے ہیں کہ عمل ٹھیک بھی نہیں ہے، یعنی آپ کی نیت اچھا کرنے کی ہی تھی، مگر عمل جو ہے وہ کہیں کچھ اس میں کمی بیشی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پھر قبول کرتا ہے اس کو۔ اور عمل اگر ٹھیک ہے اور نیت بھی ٹھیک ہے تو پھر دگنا اس کا ثواب ہے، مگر اگر نیت ٹھیک تھی، کوشش پوری کی، مگر عمل ٹھیک نہیں رہا، یعنی تو پھر اس کا بھی ثواب ہوگا، مگر اس کا اکیرا ثواب ہوگا۔ اور بے شک اللہ نیکوں اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ پھر آخر میں کہ جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری اور سیدھے راستے پہ چلنے کی، تو جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ بہت بہت اہم ہے اس میں جتنے احکام بتائے ہیں شروع سے آخر تک، تو ایک ایک آیت جو ہے وہ سمجھنے والی، غور کرنے والی ہے، رک کے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ نے شکوے کیے ہیں ان کو دور کرنا چاہیے۔ جب اللہ شکوے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چاہیے کہ وہ شکوے دور کیے جائیں، اللہ کو جواب دیا جائے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری اولاد کو، آپ کی اولاد کو توفیق دے، سب کو، سننے والوں کو، کہ جو بھی میں نے سنایا ہے مجھے توفیق دے، آپ نے سنا ہے آپ کو بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ، مع السلامہ، مبشر محمود شاہ۔